الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود و سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج ہم ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ حالات بیان کریں گے. ازواج مطہرات میں سے صرف انہی کا بیان باقی رہ گیا ہے. سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور ان کی والدہ ہند بنت عوف ہیں. حضرت میمونہ کا نام پہلے برہ تھا، لیکن حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا. میمونہ کے معنی برکت دہندہ، برکت دینے والی، خود برکت والی عورت. سرکار کی ازواج میں دو کا نام برہ تھا، ایک کا نام بدل کر کے زینب رکھا ہے اور ایک کا نام بدل کر میمونہ رکھا ہے. حضرت میمونہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو ثقفی سے ہوا ہے، لیکن کسی وجہ سے طلاق ہو گئی. پھر دوبارہ ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئیں اور ابو رحم کا انتقال سن 7 ہجری میں ہوا. تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں. اب اس کی کچھ تفصیل ہم آپ کو سناتے ہیں. ذوالقعدہ سن 6 ہجری کی بات ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور 1400 سے زائد صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، کافروں کے قبضے میں تھا. 1400 صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. کافروں نے مسلمانوں کو مکہ شریف میں داخل ہونے سے روک دیا. اس لیے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ، اور وہیں حدیبیہ کے مقام پر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا ایک معاہدہ طے پایا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. معاہدے کے مطابق اس سال مسلمانوں کو بغیر عمرہ کیے ہی واپس جانا ہوگا. البتہ آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن صرف 3 دن ٹھہر کر واپس چلے جائیں گے. اور کئی دفعات تھے اس صلح نامے پر، لیکن اس میں ایک دفعہ یہ بھی کہ اس سال واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں. 1 سال کے بعد اسی موقع پر آ کر کے عمرہ کریں اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے. یہ طے ہو گیا. جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان ہی میں احرام کھولا، قربانی کی
اور پھر اپنے اصحاب کے ساتھ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس صلح کے بعد چونکہ یہ معاہدہ بھی تھا کہ 10 سال تک کافروں میں یا مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے صلح کے بعد کافروں کی طرف سے لڑائی کے خطرات ٹل گئے تھے اور ایک طرح سے امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک ملک میں محدود نہیں، بلکہ آپ سارے عالم کے نبی ہیں اور کائنات کی کوئی مخلوق ہمارے حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے سے بے نیاز نہیں ہے۔ آپ نے عرب و عجم کے بہت سے سلاطین اور بادشاہوں کی طرف خط روانہ فرمائے اور انہیں اسلام کی طرف بلایا۔ صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے علاوہ اور بھی کئی واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک مشہور واقعہ غزوہ خیبر کا بھی ہے، جو خیبر کے یہودیوں سے جو جنگ ہوئی، اس کا کچھ مختصر واقعہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا۔ وقت گزرتا رہا اور آئندہ سال روانگی کے دن قریب آتے رہے۔ 1 سال کے بعد پھر عمرہ کے لیے جانا تھا، بڑی شدت سے انتظار تھا۔ انتظار کے بعد وہ دن بیت گئے اور وہ سہانی گھڑی آ ہی گئی جب ذوالقعدہ سن 7 ہجری کا چاند نظر آیا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمرہ کی تیاری کا حکم دیا۔ حضور نے زندگی میں کل 4 عمرے کیے ہیں۔ ہمارے سرکار نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج فرمایا ہے، کیونکہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ اس سال آپ تشریف لے نہیں گئے تھے، حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا دیا تھا، اور پھر 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا ہے اور 11 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور 4 عمرے آپ نے کیے۔ 4 عمروں میں سے یہ پہلا عمرہ جو آپ کرنے جا رہے تھے یہ تو کر نہ سکے، حدیبیہ کے مقام پر ہی آپ نے احرام کھول دیا۔ اس کے بعد پھر 3 عمرہ آپ نے اور فرمایا ہے، ایک تو حج کے ساتھ ہی کیا ہے، 2 الگ الگ کیا ہے۔ بہرحال جب ہمارے حضور جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا، سن 7 ہجری ذوالحجہ کا چاند نظر آیا، تو حضور نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اپنے گزشتہ عمرے کی قضا کریں، اور جو لوگ حدیبیہ میں موجود تھے ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ احرام کھول دینے کے بعد پھر عمرہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضور کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے سبھی عمرے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہاں، جو حضرات غزوہ خیبر میں شہید ہو چکے تھے یا جن کا انتقال ہو چکا تھا وہ کیسے جا سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سارے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو لیے جو حدیبیہ میں موجود نہیں تھے۔ اس طرح عورتوں اور بچوں کے سوا کل تعداد 2000 تک پہنچ گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر حضرت ابو روم کلثوم بن حسین رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع فرمایا 2000 صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس سفر کا ایک مشہور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمانا ہے، جس کی وجہ سے اس سفر کی شہرت بہت بڑھ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جحفہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں ہمارے حضور کے چچا حضرت عباس نے حضور سے ملاقات کی۔ وہ مکے میں رہتے تھے، ایمان لے آئے تھے لیکن اب اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس مقام پہ حضور سے ملاقات کی اور میمونہ کے بارے میں حضور کو سب کچھ بتایا، عرض کیا
کہ میمونہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ بہت پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ یہ درخواست بھی کر دی کہ یا رسول اللہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضور نے اسے قبول فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضور یاجج کے مقام پر پہنچے، یہ مکہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، تو آپ نے یہاں سے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو حضرت میمونہ کی طرف بھیجا۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، سرکار کے چچے زاد بھائی، حضرت جعفر طیار یہی کہلاتے ہیں۔ ان کو حضرت میمونہ کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں سرکار اقدس سے نکاح کا پیغام دیں۔ روایت میں ہے کہ جس وقت انہیں حضور کی طرف سے نکاح کا پیغام پہنچا، اس وقت وہ اونٹ پر سوار تھیں۔ حضرت میمونہ مکے میں تھی، اونٹ پر سوار تھیں۔ حضرت جعفر پہنچے، انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے، تو یہ اونٹ پر سوار تھیں۔ یہ جاں افروز خبر پا کر خود کو پیارے آقا کے لیے ہبا کر دیا انہوں نے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کے لیے ہبا کر دیا، اور ہبا کرتے ہوئے کہنے لگیں البعیر وما علیہ للہ ولرسولہ، یہ اونٹ اور جو کچھ اس اونٹ پر ہے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو خود بھی تو اونٹ کے اوپر تھی، یہ سب اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ انہیں اپنے آپ کو اس طرح سے ہبا کر دینا اور یہ کہنا کہ اونٹ اور میں سب اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اس پر آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی امرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور ایمان والی عورت، رسول کے لیے مباح ہے، حلال ہے، ایمان والی عورت اگر اپنے آپ کو نبی کی نظر کر دے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہیں، اگرچہ کتنی بھی بیویاں حضور کے پاس ہوں، کوئی عورت اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہے تو پیش کر سکتی ہے، حضور اسے نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا خالصۃ لک، یہ خاص حبیب تمہارے لیے ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے قانون نہیں ہے۔ حضرت میمونہ نے حضرت عباس کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا۔ عورتیں وکیل بناتی ہیں، یہ نکاح پڑھاتا ہے، یہ عورت کا وکیل ہی ہوتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں حضرت عباس کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا کہ آپ میرا نکاح حضور کے ساتھ کر دیں۔ حضرت عباس پھر آئے اور وہی راستے ہی میں سرکار نے ابھی قیام فرمایا تھا، حضرت عباس نے حضور کے ساتھ حضرت میمونہ کا نکاح کر دیا اور 500 درہم مقرر کیا۔ اکثر ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم، یہ سرکار کی بیٹیوں کا بھی مہر تھا 500 درہم، جس کی قیمت 1 لاکھ سے زائد ہو جائے گی۔ احرام کی حالت ہی میں حضرت میمونہ کا نکاح ہوا۔ یہی وہ خاتون ہے سرکار کی ازواج پاک میں کہ ان کا نکاح حالت احرام میں ہوا ہے، اور یہیں سے یہ مسئلہ بنا کہ حالت احرام میں نکاح کرنا درست ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 4 ذی القعدہ کی صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب یہ حضرات مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کفار و مشرکین کے دل غیظ و غضب سے بھر گئے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو نفرت اور عداوت کی آگ جل رہی تھی اور زیادہ بھڑک اٹھی، یہاں تک کہ مشرکین کے سرداروں میں سے بعض بدبخت غیظ و غضب اور حسد کی وجہ سے دور چلے گئے تاکہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائیں۔ نکال سکتے تھے، بھگا سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ 1 سال پہلے وعدہ تھا کہ 1 سال کے بعد آئیں گے اور عمرہ کریں گے اور 3 دن تک رہیں گے۔ حضور نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، سر مڑایا یا قصر کروایا۔ 3 دن تک مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ چوتھے دن ظہر کے وقت سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ آئے، کافروں کی طرف سے آئے۔ آپ اپنے قیام گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، عمرہ تو کر چکے تھے۔ یہ دونوں آئے، اس وقت ہمارے حضور انصار کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور سے گفتگو فرما رہے تھے۔
یہ دونوں آ کر کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم ہمیں کچھ دیر اور رہنے دو، 1 دن اور یہاں رہ جائیں تو کیا حرج ہے؟ میں نے میمونہ سے نکاح کیا ہے، یہاں رسم عروسی ادا کر لیں، میمونہ کے ساتھ رات گزار لیں، اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد دعوت ولیمہ کا بھی اہتمام ہوگا اور اس میں تمہارے لیے بھی کھانے کا اہتمام ہم کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مکے سے چلے جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اور اس عہد کا واسطہ دیتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا تھا کہ آپ 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ 3 دن پورے ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ ہماری زمین سے نکل جائیں۔ سخت کلامی بھی کی اور مکے کو یہ کہہ دیا کہ ہماری زمین سے نکل جائیں۔ یہ جب انہوں نے کہا ہم دونوں نے، تو حضور کے ساتھ ان کی یہ سخت کلامی دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ غضبناک ہو گئے اور سہیل سے کہنے لگے کہ تو نے جھوٹ کہا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہ زمین نہ تیری ہے نہ تیرے باپ کی ہے، خدا کی قسم ہم یہاں سے نہ جائیں گے مگر اپنی خواہش سے، جب حضور فرمائیں گے تب ہم یہاں سے جائیں گے۔ سعد بن عبادہ کا جواب سن کر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، ہم لوگ اپنی قیام گاہ پہ ہیں، یہ لوگ ہم سے ملنے آئے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے سخت کلامی کرنا اچھا نہیں ہے، ان کو تکلیف مت دو، ان سے ایسی بات نہ کرو۔ یہ تو صحیح تو کہہ رہے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو گیا، ان کو اختیار ہے، نہ رہنے دیں۔ پھر حضور نے ابو رافع رضی اللہ عنہ کو کوچ کے اعلان کا حکم دیا کہ تم اعلان کر دو کہ سب لوگ یہاں سے چلیں، اور فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہاں شام نہ ہونے پائے، شام ہونے سے پہلے مکہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد حضور سوار ہو کر چلے اور مقام صرف میں پہنچ کر ٹھہرے۔ ایک مقام کا نام ہے جگہ کا مقام صرف، یہ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ تمام لوگ بھی پہنچ گئے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حضور نے پیچھے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ حضرت میمونہ کو لے کر آئیں۔ ابو رافع شام تک مکے میں ٹھہرے رہے، پھر شام کے وقت میمونہ کو لے کر کے چلے اور مقام صرف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مقام صرف میں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک خیمہ لگا دیا گیا، اسی خیمے میں اللہ کے حبیب نے حضرت میمونہ کے ساتھ رسم عروسی ادا فرمائی اور وہاں رات گزاری۔ پھر مدینے کی جانب سفر کا آغاز فرمایا۔ یہ ہمارے حضور کا آخری نکاح تھا۔ حضرت میمونہ ہمارے حضور کے حرم میں آنے والی سب سے آخری خاتون ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور کے گھر میں داخل ہونے کے وقت ہمارے حضور کی 8 ازواج تو پہلے سے تھیں وہاں، یہ 9ویں ہے، اسے 11ویں ہے، 2 کا وصال ہو چکا تھا، تو 8 بیویاں اور اہل بیت کے دوسرے افراد نے گرم جوشی سے حضرت میمونہ کا استقبال کیا اور یہاں انہیں بھی وہی مقام و مرتبہ حاصل ہوا جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل تھا۔ ہمارے حضور کی حیات کے خانگی جو پہلو تھے، اندرونی حالات، گھر کے رہنے والے حالات جو ہے، اس کو تمام بیویوں نے اجاگر کیا اور حضرت میمونہ نے تو بہت زیادہ جو ہے اس میں حصہ لیا۔ ان کا بہت بڑا اہم رول رہا ہے۔ ہمارے حضور کے نہانے کا طریقہ، حضور کیسے غسل فرماتے تھے، یہ انہی سے معلوم ہوا ہے امت کو، اور جو ہے ان کی روایت سے ابو داؤد شریف میں مروی ہے۔ اور بھی بہت سارے احکام حضرت میمونہ کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں۔ شادی کے وقت سے ہمارے حضور کا ان پر توجہ دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کے رشتہ داروں کو سراہنا، ان کی بہنوں کو اخوات مومنات جیسے پاکیزہ لقب سے سرفراز کرنا، یہ سب آپ کی الفت اور محبت کی دلیلیں ہیں۔ ہم اس کے بارے میں اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ بڑی خوش نصیب ہیں، ان کی بہنوں کو حضور نے الاخوات المومنات کا لقب عطا فرمایا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا خود ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں، پھر حضور کی زوجیت میں ہونے سے ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں کافی اضافہ ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے بھانجے تھے، حضرت ام الفضل لبابہ کے بیٹے تھے جو حضرت عباس کی بیوی تھی۔ اس طرح سے حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں۔ حضرت میمونہ 3 سال 4 مہینے حضور کے ساتھ رہیں، پھر حضور نے وصال فرمایا۔ حضرت میمونہ کا ایک نہایت ہی نمایاں وصف شریعت کی پاسداری ہے، بہت سختی سے شریعت کی پاسداری کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کا ایک کوئی قریبی عزیز جس کو وہ بہت مانتی تھیں وہ آپ کے پاس آیا، اس نے شراب پی رکھی تھی، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ حضرت میمونہ نے اس کو فوراً حکم دیا کہ تم نے شراب پی ہے، اس لیے تم فوراً شرعی عدالت میں حاضر ہو جاؤ، اپنے جرم کا اعتراف کر لو اور اس کی جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے تم سزا قبول کر لو۔ وہ تھوڑا ہچکچایا تو میمونہ نے فرمایا کہ اگر تم عدالت شرعی میں حاضر نہیں ہوتے، اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے اور وہ کوڑے تجھے نہیں مارتے تو آئندہ کبھی بھی میرے گھر مت آنا، مجھ کو اپنی شکل مت دکھانا۔ اتنی سختی سے شریعت پر پابندی عمل کرتی تھیں اور دوسروں کو عمل کرواتی تھیں۔ ان کے اخلاق اور عادات کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو ان کی سوکن ہوتی ہے، وہ فرماتی ہیں انہا کانت من اتقانا للہ و اوصلنا للرحم، میمونہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتی تھیں اور رشتہ جوڑنے میں، صلہ رحمی میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں ہمارے حضور کے احکام کی تعمیل جان و دل سے کرتی تھیں، دوسروں کو بھی اتباع رسول کی تلقین فرماتی تھیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ایک کنیز حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر گئیں، ان کی کنیز لونڈی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر گئیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس کی ماں جو ہے ان کی بہن حضرت میمونہ کی ہیں، ان کے گھر گئیں۔ جب یہ کنیز گئیں تو دیکھا کہ میاں بیوی کے بچھونے دور دور بچھے ہوئے ہیں، ابھی دونوں جوان تھے، بچھونے قریب رہنے چاہیے تھے، بچھونے دونوں کے الگ تھے، عبداللہ بن عباس کا بچھونا دور تھا، ان کی بیوی کا الگ تھا۔ تو کنیز نے سوچا کہ شاید کچھ رنجش ہو گئی ہے اس لیے بستر الگ کر لیا ہوگا۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ بستر الگ کیوں ہے آپ لوگوں کے؟ تو معلوم ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس عبداللہ بن عباس کا یہ معاملہ ہے کہ مرض نسوانی کی حالت میں اپنا بستر الگ کر لیتے ہیں۔ عورتوں کے جو مخصوص دن مہینے میں ہوتے ہیں، مہینے کے ان دنوں میں یہ اپنا بستر الگ کر لیا کرتے ہیں۔ واپس آ کر اس کنیز نے حضرت میمونہ سے بیان کیا تو حضرت میمونہ بولی کہ تم جاؤ اور جا کے عبداللہ بن عباس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس قدر اعراض کیوں کرتے ہیں، حضور تو برابر ہم لوگوں کے بچھونے میں آرام فرماتے تھے، ہم ایسی حالت میں ہوتے تھے پھر بھی ہمارے حضور اپنا بچھونا کبھی الگ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت میمونہ بڑی فقیہہ بھی تھی، فتوے بھی دیا کرتی تھی، وہ اکثر و بیشتر موقع پر اپنی فقہی رائے پیش کرتی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے ایک عورت بیمار پڑی تو اس نے منت مانی کہ شفا ہونے پر، ٹھیک ہو جانے پر بیت المقدس جا کر نماز پڑھے گی، یہ نظر مانی، رہتی ہے مدینے میں، اور نظر مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو بیت المقدس جا کر کے نماز پڑھوں گی۔ اللہ کی شان وہ اچھی ہو گئی، سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب رخصت ہونے کے لیے حضرت میمونہ کے پاس آئی تب حضرت میمونہ کو معلوم ہوا، کہا کہ میں نے منت مانی ہے، میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گی، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تو حضرت میمونہ بولی کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہماری عورتیں جو نظر مانتی، منت مانتی ہیں، اجمیر جائیں گے، بہرائچ جائیں گے، درگاہ جائیں گے، یہ ایسی منت ان کو ماننی نہیں چاہیے۔ اگر ایسی نظر مانے تو ہرگز نہ جائیں، اپنے گھر پر رہ کر کے کوئی نیک کام کریں، اس کا ثواب جو ہے ان کی روح کو نظر کر دیا کریں۔
بس صرف اتنا ہی کریں، ایسی کوئی نظر ماننی ہے تو نماز کی مانیں، روزے کی مانیں۔ ہم نے پورا بیان نظر پر کیا کہ نظر کیسی ماننی چاہیے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس پراگندہ سر آئے، بڑے بڑے بال تھے ان کے پاس، بھی جوان تھے لیکن بال میں کنگھی نہیں کی تھی انہوں نے، اس بال ان کے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آئے چونکہ میمونہ ان کی خالہ تھی، خالہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو جب ان کو دیکھا تو حضرت میمونہ نے کہا بیٹے اس پریشانی کا کیا سبب ہے، تمہارے بال الجھے کیوں ہیں؟ تو جواب دیا کہ میری بیوی جسمانی مرض میں مبتلا ہے، مہینے کی حالت میں ہے، ناپاکی میں ہے، وہی مجھ کو کنگھا کرتی تھیں، اب کنگھا کون کرے؟ تو بولی کیا خوب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن شریف پڑھتے تھے اور ہم سب اسی حالت میں ہوتے تھے۔ تو حضور ہماری گود میں لیٹتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، اب وہ تم کو کنگھا نہیں کر سکتے اس حالت میں؟ کہا بیٹا ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے، کام کر سکتی ہیں، کنگھا کر سکتی ہیں۔ زمانہ ایک عرصے تک حضرت میمونہ کے علم و عمل سے، زہد و عبادت سے، تقوی پرہیزگاری کے نور سے چمکتا دمکتا رہا۔ آخر وہ وقت قریب آیا جس میں آپ کو اس فانی دنیا سے کوچ کرنا تھا۔ اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھیں، بیمار ہوئیں تو فرمانے لگے کہ مجھے مکہ مکرمہ سے باہر لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کیوں، مکہ مکرمہ میں مرنا تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، میری موت مکے میں نہیں ہوگی، کیونکہ میرے سرتاج نے مجھے فرمایا ہے کہ میرا انتقال مکے میں نہیں ہوگا، مکے کے باہر ہوگا، اس لیے مکے سے باہر مجھے لے چلو۔ آپ کو مکہ شریف سے لے کر چلے، جب مقام صرف میں اس درخت کے پاس لے کر پہنچے جس کے نیچے ایک خیمے میں رسول رحمت نے ان کے ساتھ رات گزاری تھی، اسی مقام پر ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ یہ سن 51 ہجری تھا، حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت تھا۔ حضرت میمونہ کے انتقال کے بعد ان کے بھانجے عبداللہ بن عباس ساتھ میں تھے، انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ سرکار عالی وقار کی زوجہ پاک ہیں، جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو نہ زور سے ہلاؤ نہ جھٹکے دو، ان پر بہت نرمی کرو، یعنی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جنازہ اٹھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر قبر میں اترے۔ اس وقت حضرت میمونہ کی عمر شریف 80 سال ہو چکی تھی، مقام شریف میں اسی جگہ دفن ہوئیں۔ اس طرح ان کا شادی خانہ اور مرقد ایک ہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خود اس جگہ دفن کیے جانے کی وصیت کی تھی۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وفات کے بعد بھی اس جگہ کو آخری آرام گاہ کے لیے پسند فرمایا تھا، جس سے ان کے محبوب شوہر کی یادیں وابستہ ہیں۔ دنیا میں یہ واحد خاتون ہے کہ جس مقام پہ انہوں نے شوہر کے ساتھ پہلی رات گزاری ہے، اسی مقام پر ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہی ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ بے حد سلام بھیجے ان پر اور کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس سارے